ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب میں سے ایک آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے، وہ بندے کہ جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہیں، جن باتوں سے اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے ان باتوں سے ہر حال میں وہ پرہیز کرتے ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جس میں کل 6 رجب المرجب گزری کہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا۔ آج 7 رجب المرجب ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے انشاءاللہ آج کا درس ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا، اب اس برائی کے اندر ہر انسان شامل ہے۔ سب سے پہلے اس برائی کے اندر تو کافر شامل ہے، سب سے پہلے یعنی نو مسلم جو مسلمان نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہر انسان ولیوں کو چھوڑ کر، نیک بندوں کو چھوڑ کر ہمارے جیسا ہر انسان برائی کے اندر شامل ہے، بے شک ہمیں وہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی برائی کے اندر ضرور شامل ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ بندے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اب اس کے برعکس مخالف وہ بندے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم سواء محیاہم ومماتہم، کیا تم یہ اپنے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ بندے کہ جو میرا ذکر نہیں کرتے، یا وہ بندے جو مجھے یاد نہیں کرتے، میرا حکم بجا نہیں لاتے، سواء کیا وہ برابر ہیں، محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے جو میرا حکم بجا لاتے ہیں، کیا یہ بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب قرآن فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ بندے کہ جو علم والے ہیں، وہ بندے جو علم والے ہیں اور وہ بندے کہ جو علم والے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کسی بھی حال میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو ان لوگوں سے، اہل ذکر سے۔ اب اہل ذکر سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو علم جانتے ہیں، وہ لوگ جو علم جانتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم، اگر تمہیں کسی بات کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اگر مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، یہ نہیں میں نے اپنے جیسے کسی سے پوچھ لوں تو اسے بھی علم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، وہ جو بتائے گا وہ غلط، تو اگر میں اس غلط بات کے اوپر عمل کروں گا تو اسے بھی گناہ ہوگا کہ اس نے مجھے غلط بتایا، اور مجھے بھی گناہ ہوگا کہ میں نے علم والے سے کیوں نہیں پوچھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا اہل علم سے پوچھو، جو علم والے ہیں تم ان سے پوچھو تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے پوچھنا ہے قرآن سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اب قرآن نے ہمیں ایک آئیڈیا دے دیا، ایک آئیڈیا ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ وہ بندے کہ جو جانتے ہیں وہ ہیں اہل علم، وہ بندے جو جانتے ہیں وہ کون ہیں؟
اہل علم، اب دوسری طرف وہ بندے کہ جو نہیں جانتے، دوسری طرف وہ بندے والذین لا یعلمون، وہ بندے کہ جو علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، اب ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ ان کی کرنی ہے کہ جو جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، جب میں اس کو اپنا محبوب رکھتا ہوں، یعنی جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہ خدا فرما رہا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لیکن الفاظ وہ ہوتے ہیں حضور کے، اور مطلب کن کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے، جس بندے سے محبت کرتا ہوں، اب ہم سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اس محبت کے قابل بن جائیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس محبت کے قابل بن جائیں۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سیدزادے ہیں، یعنی حضور کی آل ہیں، دونوں کی طرف سے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 12 واسطوں کے ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 12 واسطوں سے، یعنی آپ کے والد، پھر دادا، پردادا، اس طرح 12 واسطوں سے جو 13واں واسطہ ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے، 12 واسطوں سے۔ حضرت اب وہ بندہ کہ جو جانتا نہیں ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ کہ جو غیر مسلم ہے، ایک بندہ جو غیر مسلم ہے، اب اس کے برعکس مسلمان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ نہیں، ایک نبی کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، دوسرا نہ خدا کو مانتا ہے اور نہ نبی کو مانتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے برعکس ہم مثال لیتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ اکثر و بیشتر رات کے وضو سے ہی صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ، اکثر و بیشتر، ہمیشہ نہیں، اکثر و بیشتر رات کے وضو سے، یعنی جو آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا اسی وضو کے ساتھ آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پڑھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ڈیلی رات کو، آپ ڈیلی ہر روزانہ بلا ناغہ رات کو اپنے شہر سے نکلتے، مدینہ شریف جا کے حاضری دیتے اور صبح کی نماز پھر اپنے شہر کی اپنے مسجد میں آ کے ادا کرتے۔ یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی۔ اب آپ رہتے تھے کہاں پہ؟ اجمیر شریف میں، اور اجمیر شریف اور مدینہ شریف کا جو راستہ ہے وہ کم از کم کچھ 4,500 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ کتنا راستہ ہے؟ 4,500 کلومیٹر کا راستہ ہے یہ۔ اب اس 4,500 کلومیٹر کا سفر آپ ایک رات میں جاتے، 4.5 جانے کے اور 4,500 کلومیٹر آنے کے، اب ایک ہی رات میں آپ سفر کر لیتے۔ یہ طاقت اللہ رب العالمین نے آپ کو روحانی طور پر عطا کی تھی۔ یہ طاقت کس طور پر آپ کو عطا کی تھی؟ روحانی طور کے اوپر۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اجمیر شریف جا کے آپ نے حاضری دی دربار شریف کے اوپر۔ حاضری دینے کے بعد آپ پہلے نماز پڑھی، نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد قرآن پاک کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے۔ اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئے، 15 سپارے آپ نے پڑھے۔ آگے آپ سورۃ طٰہٰ 16ویں سپارے میں آتی ہے، سورۃ طٰہٰ 16ویں سپارے میں آتی ہے، آپ وہ پڑھنے بیٹھے، درمیان سے کوئی ایک لفظ، آپ نے آیت شروع کی، ایک لفظ آپ سے مس ہو گیا۔
یعنی آپ سے ایک لفظ غلطی سے چھوٹ گیا تو مزار کے اندر سے آواز آئی یہ لفظ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ لفظ مکمل کر کے پڑھو، اس کے بعد آگے جاؤ۔ مزار سے آواز آئی۔ اب مزار کے اندر کون تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے آواز دی فرید الدین یہ لفظ چھوڑ کے جا رہے، اور نام لے کر آپ نے پکارا، آپ نے نام لے کر پکارا کہ فرید الدین یہ لفظ چھوڑ کے جا رہے، اس لفظ کو پہلے مکمل کرو پھر اس کے آگے جاؤ۔ تو آپ نے پھر اس لفظ کو مکمل کیا۔ پھر جب آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، پڑھ لیا، پھر آپ نے دعا مانگی اور رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ کیا میں بخشے ہوئے میں ہوں بھی کہ نہیں، کیا میں یعنی یہ کیا میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ اور اندر مزار سے آواز آئی۔ اب دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں وہ دل کے اندر ہی، دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ دل کے اندر، زبان کے اوپر نہیں ہے۔ دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ دل کے اندر۔ اور جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ مزار کے اندر سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے سے فرماتے ہیں کہ مولانا آپ نے اسی طرح کے الفاظ فرمائے مولانا۔ اب دیکھیں لقب کون دے رہا ہے اور لقب مل کن کو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہستیاں بہت بڑی، لیکن یہاں پہ جو ہم نے ثابت کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نو مسلم تھا، ایک غیر مسلم، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار کے اوپر ڈیلی حاضری دیا کرتا۔ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا وہ۔ اس کے جسم کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے جس طرح مرض نہیں ہوتا، ایک جسم کے اوپر نشان بن جاتے ہیں، دھبے، وہ دھبے وغیرہ دانے بنے ہوئے تھے اس کے جسم کے اوپر۔ وہ ڈیلی آتا، آ کے جھاڑو دیتا آپ کے دربار کے سائڈوں پہ، جھاڑو دے کے پھر اسی تپتی ریت کے اوپر، وہ دوپہر کے ٹائم آتا، صبح کے ٹائم بھی نہ آتا، شام کے ٹائم بھی نہ آتا، دوپہر کے ٹائم، اور گرمیوں کے دن تھے، تپتی ریت کے اوپر وہ آ کے سامنے ایسے لیٹنا شروع کر دیتا، سامنے آ کے لیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک دن ایسے گزرا، دوسرا دن پھر گزرا، تیسرا دن پھر گزرا۔ اب تیسرے دن اس نو مسلم جو غیر مسلم تھا اس نے کہا کہ اے خواجہ، اس نے کہا اے خواجہ یہ فرش بہت گرم ہے، بہت درد ہوتی ہے، اے خواجہ فرش بہت گرم ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کتاب والے کہ جب چوتھا دن، تیسرے دن کی وہ رات کو جا کے گھر سویا، چوتھے دن جب وہ حاضر ہوا اس کے جسم سے سارے دانے ختم ہو چکے تھے، اس کے جسم سے سارے دانے ختم ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں جو خواجہ خواجگان غیر مسلم کو نوازتا ہے، کیا ہم اگر ان سے مانگے ہمیں نہیں دیں گے؟ کیا ہم اگر ان کے وسیلے سے مانگیں کہ یا اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ ہے تو اس بندے کے صدقے سے ہماری بخشش کر دے، کیا وہ ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ دیں گے، بالکل دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہی کو کہتے ہیں کہ ہاں بھی تم اپنی طرف سے دو، نہیں، بلکہ یہ تو وہی رزق کا معاملہ پھر آ گیا کہ رزق جو ہوتا ہے ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، اور ہر انسان کا ذریعہ معاش وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی درزی ہے، اب وہ کپڑے سیتا ہے، کپڑے سی کر اس کو پیسے ملتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے؟ جس کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ انسان۔ اب انسان اسے پیسے دے رہا ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انسان اسے رزق دے رہا ہے، نہیں، حالانکہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو وہی پیسے دے رہا ہے تو اس کے گھر کا سنکٹ چل رہا ہے نا، لیکن حقیقی طور کے اوپر جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آگے ڈپٹیاں لگائی ہیں کہ اس بندے کو تم نے دینا ہے، تم نے جا کے اس بندے سے یہ چیز لینی ہے، تم نے جا کے۔ اسی طرح خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیا کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین نے ڈپٹی لگائی کہ غیر مسلم آئے گا تمہارے دربار پہ، اسے جا کے تم نے اتنا نوازنا ہے۔ اب یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے وہ ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے،
میرا یہ جو قدم ہے وہ ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت خراسان کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر آپ عبادت کر رہے تھے اللہ رب العالمین کی۔ جب عبادت مکمل ہوئی آپ نے یہ حکم سنا، اب خراسان سے بغداد کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً ہے 1420 کلومیٹر۔ کتنے کلومیٹر کا راستہ ہے؟ 1420 کلومیٹر کے فاصلے سے حضور غوث پاک نے فرمایا اور سن لیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے۔ اب دیکھیں اس وقت نہ کوئی سپیکر ہوا کرتے تھے کہ ہم یہ کہیں جی سپیکر پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہوگا چلو کوئی نہیں 2-3 کلومیٹر 5-10 کلومیٹر آواز چلی گئی ہوگی، کوئی اچھا سپیکر ہوگا۔ نہیں، اس وقت تو سپیکر تھے ہی نہیں۔ یہ انہی کا کمال تھا، یہ صرف اور صرف ولی کی شان ہوتی ہے۔ اب عام بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اس کی شان اتنی نہیں ہوتی۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا تو خراسان کے اندر خواجہ صاحب آپ نے پھر آگے سے کہا بل قدم کا، بلکہ آپ کا جو قدم ہے، بل قدم کا علی راسی و عینی، بلکہ آپ کا جو قدم ہے میری گردن کے اوپر نہیں ہے، میری گردن کے اوپر نہیں ہے بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں کے اوپر آپ کا قدم ہے۔ یہ اس وقت آپ نے فرمایا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ کی مجلس میں آپ سیر الاسرار اٹھا کے دیکھیں، حضور غوث پاک کی تصنیف ہے، آپ اس کے مصنف ہیں، آپ نے خود لکھی، اس کے اندر 1 سے لے کر 40 تک جنازے نکل جایا کرتے تھے حضور غوث پاک کی مجلس میں، خوف خدا کی وجہ سے 1 سے لے کر 40 تک جنازے نکل جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں حضرت میاں شیر شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں لاہور سے تھوڑا آگے جائیں تو آگے ان کا دربار ہے شرک پوری